السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو موضوع ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے اجنبی۔ میں نے پورے 28 سال 3 ماہ اور 21 دن نیو یارک میں ٹیکسی چلائی ہے۔ اب 92 برس کا ہو چکا ہوں اور یادداشت میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ کوئی پوچھے تو نہیں بتا سکتا کہ کل ناشتے میں کیا کھایا تھا، لیکن ایک سفر کی یاد میرے ذہن میں چاند کی مانند روشن ہے۔ میں وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتا۔ یہ 1967 کے موسم بہار کی بات ہے۔ اس روز موسم بڑا خوشگوار تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں بھی موسم کے مزے لیتا نیو یارک کی سڑکوں پر دھیرے دھیرے ٹیکسی چلا رہا تھا۔ دل میں یہی دعا تھی کہ جلد کوئی اچھی سواری مل جائے۔ نیو یارک ہسپتال کے سامنے سرخ بتی روشن ہوئی تو رک گیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک خوش پوش آدمی اسپتال سے باہر آ رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو رکنے کا اشارہ کر دیا۔ اسی وقت اشارے کی سبز بتی جل اٹھی، مگر میں رکا رہا تاکہ وہ آدمی ٹیکسی میں بیٹھ سکے۔ چند سیکنڈ بعد ہی میرے پیچھے کھڑی کار کا ڈرائیور ہارن پہ ہارن دینے لگا۔ پھر مجھے سیٹی کی آواز بھی سنائی دی جو سپاہی نے بجائی تھی۔ میں کچھ پریشان ہوا، مگر پہلی سواری کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے جی کڑا کر کے کھڑا رہا۔ آخر وہ آدمی تیزی سے چلتا ہوا آیا اور ٹیکسی میں آ بیٹھا۔ میں نے فوراً گاڑی بڑھا دی۔ وہ بیٹھتے ہی بولا، ہوائی اڈا پلیز، اور انتظار کرنے کا شکریہ۔ میں نے سوچا یہ تو اچھی خبر ہے۔ دراصل صبح سویرے ہوائی اڈے پر خاصا ہجوم ہوتا تھا، یوں وہاں سے بآسانی نئی سواری بھی مل جاتی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ دن کا آغاز اچھی بونی سے ہوا۔ میں پھر ٹیکسی چلاتے ہوئے حسب معمول مسافر کے متعلق سوچنے لگا۔ آئینے میں دیکھ کر اس پر نگاہ ڈالی اور اندازہ لگانا چاہا کہ وہ باتونی ہے، خاموش پسند یا اخبار کے شائق۔ چند لمحوں بعد اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ سوال عام سا تھا، ٹیکسی چلاتے ہوئے تم خوش ہو؟ میں نے نپا تلا جواب دیا، بس جی گزارا ہو جاتا ہے، اتنی کمائی ہے کہ ہم اہل خانہ مناسب کھا پی سکیں، پھر یوں رنگا رنگ لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر مجھے $100 زیادہ والی ملازمت مل جائے تو اسے بخوشی قبول کر لوں گا، بالکل آپ کی طرح۔ اس کے جواب نے مجھے متحیر کر دیا۔ وہ محض اس لیے کوئی ملازمت نہیں چھوڑتا کہ میری تنخواہ میں $100 زیادہ ہو جائیں گے۔ میں نے آج تک کسی کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی تھی۔ کچھ توقف کے بعد دریافت کیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نیو یارک ہسپتال کے نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ سے دوسرے لوگوں کے حالات جاننے کا تجسس رہا ہے، اور میں نے اپنی اس عادت کے باعث بہت سی نئی نئی باتیں بھی سیکھی۔ باتوں باتوں میں کئی مسافروں سے قربت ہو جاتی اور پھر وہ مجھے مفید مشوروں سے نوازتے۔ ان میں اکاؤنٹنٹ، وکیل اور پلمبر تک شامل تھے۔ میں پھر اپنے نئے مسافر کی بات پر غور کرنے لگا۔ سوچا شاید یہ اپنے کام سے محبت رکھتا ہے، یا پھر آج کے خوشگوار موسم نے اسے بھی مثبت سوچ والا بنا دیا ہے۔ اسی اثنا میں خیال آیا اپنے ایک کام کے سلسلے میں اس سے مدد مانگی جائے۔ ہوائی اڈا زیادہ دور نہ تھا، لہٰذا فوراً سوال کر ڈالا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ خاموش رہا، مگر میں اپنی رو میں بولتا رہا۔ میرا ایک 15 سالہ بیٹا ہے، شریر اور ہونہار، اسکول میں اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی پڑھائی کرے، مگر وہ کوئی عارضی ملازمت کرنا چاہتا ہے تاکہ گھر کی آمدن میں اضافہ ہو سکے۔ لیکن اسے نوکری اسی وقت مل سکتی ہے جب کوئی اس کی نیک چال چلن کی ضمانت دے، اور میں کسی بارسوخ شخص سے واقف نہیں ہوں۔ میں چند لمحے رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کے لیے کسی جز وقتی ملازمت کا بندوبست کر سکیں؟ بے شک کچھ عرصہ اسے تنخواہ بھی نہ ملے۔ آدمی بدستور خاموش رہا۔ مجھے محسوس ہوا اپنا مسئلہ چھیڑ کر میں نے بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوائی اڈا قریب آیا تو آخر اس نے پھر گفتگو کا آغاز کیا۔ بولا، اسپتال میں میڈیکل کالجوں کے کئی طلبہ و طالبات گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران مختلف منصوبوں پر کام کرتے ہیں، شاید وہ ان کی کچھ مدد کر سکے۔ تم ایسا کرو، اپنے بیٹے کے اسکول کے ریکارڈ مجھے بھجوا دو۔ وہ پھر اپنا کارڈ ڈھونڈنے کے لیے اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔
کارڈ نہ ملا تو بولا، تمہارے پاس کاغذ ہوگا؟ میں نے اس لفافے میں سے کاغذ پھاڑ کر اسے دیا جس میں میرا لنچ لپٹا تھا۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھا، کرایہ دیا اور رخصت ہو گیا۔ یہ پہلی اور آخری موقع تھا کہ اس سے ملاقات ہوئی۔ اس شام جب میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھا چکا تو اپنی جیب سے وہی کاغذ نکالا، پھر اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے فخریہ بتایا، رابرٹ، یہ اس موسم گرما میں تمہاری ملازمت کا پروانہ ہو سکتا ہے۔ بیٹے نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کاغذ لیا اور اس پر درج لفظ بآواز بلند پڑے، فریڈ پلم، نیو یارک اسپتال۔ بیوی نے پوچھا، کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ بیٹی مذاقن بولی، نہیں، یہ آلو بخارا ہے۔ بیٹے نے کہا، ڈیڈی، شاید کسی نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اپنا اسکول کا ریکارڈ ٹریڈ پلم کو بھجواؤ، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا، مگر بیٹے نے انکار کر دیا۔ اسے پچکارا، پھر ناراض ہوا، پھر ڈانٹا اور آخر میں جیب خرچ بند کرنے کی دھمکی دی، تبھی وہ رام ہوا۔ اسکول کی تعلیمی رپورٹیں روانہ کیے 2 ہفتے گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ بچوں نے چند دن مجھے طنز کا نشانہ بنایا، پھر وہ بھی اس واقعے کو بھول بھال گئے۔ مجھے افسوس تو ہوا لیکن بات کو دل پر نہیں لیا۔ 2 ہفتے بعد میں ایک شام گھر پہنچا تو بیٹے کو بہت خوش و خرم پایا، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک خط دکھایا جو قیمتی دبیز کاغذ پر لکھا گیا اور اس کے نام کا تھا۔ خط کے بالائی حصے پر فریڈ پلم ایم ڈی، نیورولوجسٹ ان چیف، نیو یارک اسپتال درج تھا۔ خط میں رابرٹ کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ برائے انٹرویو ڈاکٹر کے سیکریٹری سے ملاقات کرے۔ رابرٹ ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ 2 ہفتے بطور رضاکار کام کیا، پھر اسے $40 فی ہفتہ معاوضہ ملنے لگا۔ جب وہ سفید کوٹ پہن کر ڈاکٹر پلم کے پیچھے پیچھے چلتا اور مختلف چھوٹے موٹے کام انجام دیتا تو خود کو کسی ہیرو سے کم نہ سمجھتا۔ اگلے سال موسم سرما کی چھٹیاں ہوئیں تو رابرٹ نے پھر ڈاکٹر پلم کے ساتھ کام کیا۔ اس بار اسے پچھلی عمدہ کارکردگی کے باعث زیادہ اہم ذمہ داریاں سونپی گئی۔ جب رابرٹ ہائی اسکول مکمل کر چکا تو یونیورسٹی جانے کا وقت آیا۔ اس بار بھی ڈاکٹر پلم ہماری مدد کو پہنچے۔ انہوں نے بہترین یونیورسٹیوں کے نام تعارفی خط لکھے، چنانچہ رابرٹ کو براؤن یونیورسٹی جیسی معیاری درسگاہ میں داخلہ مل گیا۔ یونیورسٹی میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو رابرٹ نے مسلسل تیسرے سال نیو یارک اسپتال میں کام کیا، جس کے باعث وہ طب کے پیشے سے رغبت محسوس کرنے لگا۔ چنانچہ اعلیٰ تعلیم پانے کا موقع آیا تو اس نے کسی طبی درسگاہ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر پلم نے دوبارہ طبی کالجوں کے نام خطوط لکھے اور تصدیق کی کہ رابرٹ ایک باصلاحیت اور ذہین نوجوان ہے۔ ان تعارفی خطوط نے پھر کام کر دکھایا اور میرے بیٹے کو نیو یارک میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ میڈیکل ڈگری پانے کے بعد اس نے امراض نسواں، گائناکولوجی کی تربیت پائی اور اس طبی علم کا ماہر بن گیا۔ آخر وہ وقت آیا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا مشہور طبی ادارے کولمبیا میڈیکل سینٹر میں چیف میڈیکل آفیسر بن گیا۔ بعض لوگ اسے میری اور میرے بیٹے کی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، تاہم یہ کرشمہ اس امر کو بھی آشکار کرتا ہے کہ بعض اوقات معمولی ملاقات بھی ترقی کے بیش وقت مواقع عطا کرتی ہے۔ جیسے ٹیکسی کا ایک چھوٹا سا سفر ہمارے خاندان کی کایا پلٹ گیا۔ جب میرا بیٹا ڈاکٹر بن کر معقول رقم کمانے لگا تو اس کے اصرار پر میں نے ٹیکسی ڈرائیوری کو خیر بات کہہ دیا۔ ڈاکٹر پلم نے میرے اہل خانہ کی جو مدد کی، اس پر میں نے اسے شکریہ کا خط لکھا، تاہم باوجود کوشش کے دوسری بار ملاقات نہ کر سکا۔ میرے بیٹے اور ڈاکٹر پلم کے مابین خط و کتابت رہی۔ بیٹا اسے ہر سال کرسمس کارڈ بھجواتا، یہاں تک کہ 2010 میں ڈاکٹر پلم چل بسا۔ آج میرا پوتا ماہر امراض قلب ہے۔ ایک بیٹی جو سومیات دان، دوسری وکیل۔ میرا بیٹا صحیح کہتا ہے، ہمارے خاندان نے صرف ڈاکٹر پلم کی مدد سے معاشرے میں اعلیٰ و محترم مقام حاصل کیا، تاہم انہیں بھول نہیں پائیں گے۔